آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں کو پکڑے ہوئے ہیں. آقا حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کا بازو پکڑا. پکڑنے کے بعد شہربانوں کے قریب لے کے گئے. اس وقت بیٹی نے کہا تھا بابا عام میدان میں مت جائے. بابا اگر عام میدان میں جائیں گے تو آپ کی بیٹی سکینہ یتیم ہو جائے گی, آپ کی بیٹی سکینہ لاوارث ہو جائے گی. بابا اگر عام میدان میں گئے تو سکینہ بابا کہہ کے کسے پکارے گی؟ بابا میں آپ کے سینے پر سوتی ہوں, بابا میدان میں مت جاؤ. قاسم گئے شہید ہوئے, اور محمد گئے شہید ہوئے, عباس لمبردار گئے بازو قلم کیے گئے. بابا اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی سکینہ کی باتوں پر عمل کر لیجئے. اسلامی بھائیوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے, ایک باپ کے سامنے اس کی 6-7 سال کی بیٹی کھڑے ہو کر کے کہہ دے ابو تم مت جائیے گھر سے. باپ گھر سے باہر نہیں نکلے گا کیونکہ بیٹی نے کہا. لیکن امام حسین کے دل میں کتنا غم تھا, صبح سے دوپہر تک تمام ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کے تک چکے ہیں, لیکن سامنے 7 سال کی بیٹی کہتی بابا میدان میں مت جائیے ورنہ ظالم آپ کو بھی شہید کر دیں گے. حضرت امام حسین کی بیٹی نے کی درد انگیز گفتگو نے امام حسین کے دل کو ہلا دیا. آقا حسین نے شہربانوں کو سپرد کیا, شہربانوں کے سپرد کیا, الوداعی سلام کہا. آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے, اب گھوڑا میدان کی طرف پھیرا, آواز آتی ہے حسین پلٹ جاؤ میں موت ہو. فرمایا مت فکر کر میں حسین ہو. آواز آتی ہے حسین تیرا سینہ پھٹ جائے گا. فرمایا مجھے زندگی مل جائے گی. آواز آتی ہے میں اجل کا تیر ہوں. فرمایا میں نبی کی تصویر ہوں. آواز آتی ہے حسین تو پیاسا ہے. فرمایا میرا حسین تو پیاسا ہے. فرمایا میرے ہاتھوں میں کوثر کا کاسا ہے. آواز آتی ہے حسین تو اکیلا ہے. فرمایا میرا خدا بھی اکیلا ہے. آواز آتی ہے یہ جان بڑی چیز ہے, یہ جان بچا لو. فرمایا مجھے حکم ہے قرآن بچا لو. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. شبیر ہوں ابروں پہ نہ پل ڈالوں گا, اس قید علائق کو کچل ڈالوں گا. کیا موت سے ڈر موت کی سختی کیسی, میلی ہے پوشاک بدل ڈالوں گا. آقا حسین میدان کربلا میں پہنچے, توجہ چاہوں میدان میں پہنچے, مقابلہ طلب کیا. 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے ہیں, صبح سے دوپہر تک لاشیں اٹھا اٹھا کر کے تھک گئے. پھر بھی میدان میں گئے, مقابلہ طلب کیا. حال بھی مبارک ہے کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے جان دے. 22,000 میں سے کسی میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ امام علی مقام سے مقابلے کے لیے آ جائے. ایک پہلوان آیا, علی کے شیر نے اس پہلوان کو واصل جہنم کر دیا. دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, آٹھواں, امام حسین کے لیے بڑے بڑے ناموری 8 پہلوانوں کو بچا کے رکھا گیا. امام علی مقام نے ایک بات کی کرے, 8 پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا, 8 پہلوانوں کو جہنم میں پہنچا دیا. عمر بن سعد نے کہا خبردار, اس کے مقابلے میں ایک ایک کر کے نہ جانا ورنہ کبھی بھی جنگ ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے دشمن جانتے تھے کہ علی کے بیٹے سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے. چاروں طرف سے حملہ کر دیا جاتا ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تلواریں چل رہی ہے, بھالے مارے جا رہے ہیں, تیروں کی برسات ہو رہی ہے, نیزے پھینک کے مارے جا رہے ہیں. امام حسین کی تلوار نکل رہی ہے, آپ کی تلوار چل رہی ہے, کوفیوں کے سرائی سے پتے گر رہے ہیں جیسے تیز ہوا کے جھونکے سے درختوں سے پتے گرا کرتے ہیں. حضرت امام حسین کی تلوار چل رہی ہے. میں منع پہ حملہ کیا, میں منع کو صاف کر دیا, میں سرا پر حملہ کیا, میں سرا کو صاف کر دیا, لشکر کے قلب پر حملہ کر دیا, لشکر کے قلب کو صاف کر دیا. آقا حسین کی تلوار چل رہی ہے, کوفیوں کی سرمولی کاجر کی طرح کٹ کٹ کے گر رہے ہیں, چاروں طرف سے حملہ ہو جاتا ہے. امام علی مقام اپنے گھوڑے سے نیچے گرنا چاہتے ہیں, آپ کا گھوڑا بادب زمین پر بیٹھ جاتا ہے. آقا حسین نیچے جاتے ہیں, شفر شمر نہیں دوڑتا ہوا آتا ہے, امام حسین کے کندھے پر بیٹھ, امام حسین کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے. آپ
نے فرمایا کم وقت ہٹ جا، مجھے رب کے لیے آخری سجدہ ادا کر لینے دے۔ جیسا بھی ہو سکا امام علی مقام نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کو تلواروں کے سائے میں تیروں کی بارش میں آخری سجدہ ادا کر کے دنیا والوں کو سبق دے دیا۔ اے دنیا والوں سنو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کا ساتھ دے دو، پھر سے لگائیں کا ساتھ دو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روز نکال دو تو ایسے بولتے ہو، ارے ہمارا نعرہ اتنا کمزور، ارے ایسے تو یا حسن یا حسین، سارے لوگ مل کر یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، نعرہ بلند آواز میں بولا کیجئے۔ امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہو، کیونکہ الحمدللہ حسین کا چہیتا کسی سے ڈرتا نہیں، حسین کا چاہنے والا جانتا موت کا ایک وقت ہے جس دن آ جائے گی، اس دن کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب تک نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی مائی کا لال مار بھی نہیں سکتا۔ امام علی مقام کی شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، یہی 10 منٹ نازک موڑ، 10 منٹ نازک موڑ ہے، شہادت کا جام نوش کر لیا۔ کوفیوں نے اسی پر اکتفا نہیں کی، ناموس رسالت کی مقدس بیویوں سے جو بھی سامان تھا چھین لیا۔ حضرت سکینہ کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی، ظالم نے ان بالیوں کو بھی نوچ لیا۔ حضرت سکینہ نے احتجاج کیا، ایک ظالم نے حضرت سکینہ کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ اللہ اکبر، کتنا ظالم تھا وہ ہاتھ جو حضرت سکینہ کے چہرے پر پڑا تھا، کتنا کم وقت تھا وہ ہاتھ جو رخ سکینہ پر پڑا تھا۔ شام کا وقت آ گیا، خیمے جلا دیے گئے، یزیدی چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ ادھر ناموس رسالت کی مقدس چند بھی دیا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے، کسی کا باپ شہید ہوا ہے، کسی کا بھانجا شہید ہوا ہے، کسی کا بھتیجا شہید ہوا ہے، یزیدی چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ ادھر ناموس رسالت کی مقدس بھی دیا ہے، رات کاٹے نہیں کٹ رہی ہے۔ آپ جانتے اسلامی بھائیوں، اگر محلے میں ایک مسجد ہو جاتی ہے، پورا خاندان آ کر کے روتا ہے، پورا خاندان آ کر کے آنسو بہاتا ہے، پورے گھر کے اندر، پورے خاندان میں، پورے محلے میں ماتم چھایا ہوا رہتا ہے، لیکن وہاں تو 72 جانیں قربان ہو چکی ہے۔ کسی کا بیٹا شہید ہوا ہے، کسی کا بھانجا شہید ہوا ہے، کسی کا باپ شہید ہوا ہے، کون کس کو دلاسا دے؟ آپ کے محلے میں اگر مسجد آ جائے، پڑوسی آ کر کے سہارا دیتا ہے، اگر کوئی دوست آپ کا انتقال کر جائے تو اس کا بھائی آ کر کے آپ کو دلاسا دے دیتا ہے، وہاں کون کسی کو سہارا دیتا؟ سب تو غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، رات کاٹے نہیں کٹ رہی ہے، ایسا لگ رہا تھا ایک ہی رات میں ہزاروں راتیں داخل ہو گئی ہو۔ رات کا وقت ہے، سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے بھائی حسین کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہے۔ نکالتے نکالتے سوچا لاؤ بھائی حسین کے کا لاشا تلاش کر لیا جائے۔ رات کے وقت میں امام حسین کی بہن سیدہ زینب میدان کربلا میں جاتی ہے، امام حسین کا لاشا تلاش کر رہی ہے، تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتی ہے۔ آقا حسین کا سر پاک تلاش کر لیا، اپنے دوپٹے سے آپ سر حسین کو صاف کرتی ہے، دوپٹے سے صاف کر رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے بھائی میں نے مدینے سے مکہ تک آپ کا ساتھ دیا، مکے سے کوفہ تک بھائی ساتھ دیا ہے، لیکن بھائی تم اپنی بہن زینب کو چھوڑ کے چلے گئے ہو، بھائی اپنی بہن زینب کو تم نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اب بہن نے اپنی جھولی میں اپنے بھائی کا سر رکھا، بہن کی سسکیاں بن جاتی ہے۔ اسی وقت حضرت سیدہ زینب کو میدان میں 2 سائے نظر آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار آگے مت آنا۔ ایک نقاب پوش خاتون اپنے بھائی کے لاشے پر پہرا دے رہی ہے، آواز آتی ہے بیٹی میں کوئی اور نہیں ہو بلکہ تمہارا باپ علی ہو، بیٹی میں کوئی اور نہیں ہو تمہارا باپ علی ہو۔ اس آواز کا سننا تھا، سیدہ زینب کی سسکی بن جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا بابا جان آپ اس کہاں تھے جب قاسم کی جوانی لوٹی جا رہی تھی؟ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے جب عباس لمبردار کے بازو قلم کیے جا رہے تھے؟ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے جب علی اصغر کی حلق میں تیر پہ بست ہو رہا تھا؟ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے جب آپ کے نازوں کے پالے حسین کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا تھا؟ بابا جان آپ اس وقت کہاں تھے جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے؟ بابا جان آپ اب آئے ہیں، سب کچھ لٹ گیا ہے، بابا آپ کے بیٹے حسین کا سر پاک میں صاف
کر رہی ہو. آواز آتی ہے بیٹی تو پریشان نہ ہو, ہم سب یہی موجود تھے, ہم سب یہی موجود تھے, دیکھ رہے تھے. بیٹی تمہارے نانا مصطفیٰ جیسا چاہتے تھے, میرے بیٹے حسین نے ویسا امتحان دے دیا ہے. اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے, اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے. سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے, تم نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو یاد ہے؟ نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. جشن امام حسین, جشن امام حسین. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا نازک سا موڑ ہے. حضرت سیدہ زینب سر حسین کو لے کر کے خیمے میں آ جاتی ہیں. اسلامی بھائیوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, اے میری ماں بہنوں تم بھی غور کرو, گھر میں اگر ایک میت ہوتی ہے تو کتنا عورت پریشان ہوتی ہے. ماں کا بیٹا اگر لگتے جگر کا انتقال ہو جائے, ماں کی سسکیاں بن جاتی ہے, وہاں کون کس کو سہارا دیتا. اب یہ لٹا ہوا قافلہ 13 محرم الحرام کو میدان کربلا پہ چلتا ہے. کتنے محرم کو؟ 13 محرم کو میدان کربلا سے نکلتا ہے. اچھا بات بتاؤ, اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جاتا, جب جنازہ تیار کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے, اس وقت کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا؟ اگر تم میں سے کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا, وہ جانتا ہوگا کہ اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. باپ کا انتقال اگر ہو جائے, بہنیں آ کر کے چارپائی کے قریب بیٹھ جاتی ہیں, سسکیاں بھنی ہوتی. جب باپ کا انتقال ہوتا, جنازہ تیار ہو کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بیٹے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. لیکن 13 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا سے چلا تھا, ایک قیامت خیز منظر تھا. محرم کی 10 تاریخ کو جب امام حسین نے میدان کربلا میں شہادت کا جام نوش کیا تھا, تو آسمان کے چاروں کنارے سرخ پڑ گئے تھے. انسان تو انسان, جناتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. جنات بھی رو رہے تھے, جناتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اب یہ لٹا ہوا قافلہ میدان کربلا پہ چلا. حضرت زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں, کیونکہ مردوں میں تنہا زین العابدین بچے تھے. 64 عورتیں تھی, 26 بچیاں تھیں. کتنے؟ 64 عورتیں, 26 بچیاں. مردوں میں تنہا زین العابدین ہے. امام پاک کا سر پاک ایک نیزے پر بلند کر دیا جاتا ہے, نیزے پر بلند کر دیا جاتا ہے. اب یہ لٹا ہوا قافلہ بڑا ہی صبر و تحمل کے ساتھ چل رہا تھا. صبر و تحمل کے ساتھ لٹا ہوا قافلہ چل رہا ہے. چلتے 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 27 محرم الحرام کو ایک جگہ پر رکا قافلہ پہنچتا ہے. شام ہو جاتی ہے. شام کے وقت میں یزیدی رک جاتے تھے, پڑاؤ ڈالتے تھے, خیمے لگا لیتے تھے, چین و آرام سے سوتے تھے. لیکن ناموس رسالت کی مقدس بیویاں تھی جو بغیر خیمے کے لیٹا کرتی تھی, ریت کے اوپر بیٹھ جایا کرتی تھی, کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. زین العابدین کے گلے میں تو حضرت زین العابدین کے گلے میں تالا ڈال دیا گیا تھا کہ آپ جھکے جھکے چل رہے تھے. اور داؤد پر کبھی جب 27 محرم الحرام کو ایک میدان میں جا کر کے قافلہ رکتا ہے, یزیدیوں نے خیمے نصب کر دیے, رات کے وقت سو جاتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ رات کے وقت میں امام پاک کا سر پاک جس نو کے نیزے پر بلند تھا, آپ کا سر پاک اس نیزے سے نکال لیا جاتا تھا, ایک صندوق میں بند کر دیا جاتا تھا, اس میں تالا ڈال دیا جایا کرتا تھا. اس لیے وہ جانتے تھے کہ یزید پلید کے دربار تھا, امام پاک کا سر پاک پہنچانا بہت ضروری ہے. تو نیزے سے سر کو اتار لیا کرتے تھے, ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا کرتے تھے, تالا لگا دیا کرتے تھے. 27 محرم الحرام کی رات ہے, 27 محرم الحرام کی رات ہے. اس رات میں ڈیوٹی لگتی ہے حارث بن العقیدہ کی. اس وقت پوری رات میں ایک ہی ڈیوٹی لگایا کرتے تھے, سارے لوگ سویا کرتے تھے, ایک رات پر پہرا دیا کرتا تھا. حارث بن العقیدہ کہتا ہے اس رات میری ڈیوٹی لگا دی گئی. حارث بن العقیدہ کہتا رات کا وقت ہے, میں نے دیکھا ایک
7 سالہ بیٹی ہے جو میدان کربلا میں چاروں طرف گھوم رہی ہے، وہ گویا یہ دیکھ رہی تھی کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ امام حسین کی بیٹی 7 سال کی آپ کی عمر شریف ہے، اپنے بابا جان کے غم میں تڑپ رہی ہے، بابا جان کے غم میں بلک رہی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ کہتی بابا 13 محرم ہو گئے ہیں، 13 محرم سے 27 محرم آ چکی ہے، بابا آپ کی بیٹی آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہے بابا، لیکن ظالموں نے صندوق میں بند کر دیا ہے بابا، مجھے آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا ہے بابا، میں آپ کا سر تو دیکھ لوں لیکن بابا کیسے دیکھوں، ظالموں نے صندوق میں بند کر دیا ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ چاروں طرف دیکھتی سب کوفی سو رہے تھے۔ حارث بن العقیدہ کہتا میری ڈیوٹی لگی تھی، میں بھی بیٹھ گیا اس طریقے سے، جب بچی میرے قریب آئی میں لیٹ گیا، میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تاکہ یہ بچی یہ سمجھے کہ یہ سو رہا ہے۔ حارث بن العقیدہ کہتا میں نے دیکھا کہ امام حسین کی 7 سالہ بیٹی اسی صندوق کے قریب جاتی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے دیکھا کہ ظالموں نے صندوق میں تالا ڈال دیا ہے۔ حضرت سکینہ بھڑکنے لگتی ہے، کہتی بابا میں نے سوچا تھا صندوق کھول کے آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں گی، لیکن بابا ظالموں نے صندوق میں تالا ڈال دیا ہے، بابا میں کیسے زیارت کروں گی، اب کیا کرے۔ حضرت سیدہ سکینہ صندوق کے قریب کھڑے ہو کر کے کہتی ہے اے پروردگار مالک و مولا، تو جانتا ہے میرے بابا کے بغیر سکینہ کی زندگی بیکار ہے، اے مولا یوسف علیہ السلام جس کمرے میں بند کیے گئے تھے مولا اس کمرے میں 7 تالے پڑے ہوئے تھے، تو نے 7 تالوں کو توڑ دیا تھا، اے پروردگار میرے بابا حسین جس صندوق میں، میرے بابا حسین کا سر جس صندوق میں بند ہے اس میں صرف ایک تالا لگا ہوا ہے، مولا تو اس تالے کو توڑ دے۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا بچی گریو زاری کر رہی ہے، بچی دعا سے فارغ نہیں ہوئی ہے۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فوراً تالا ٹوٹ جاتا ہے، نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے میں نے دیکھا وہ بچی اپنے والد محترم کا سر پاک نکالتی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے صندوق سے اپنے بابا جان کا سر نکالا، اپنی جھولی میں رکھا، اپنے دوپٹے سے اپنے بابا جان کا سر پاک صاف کیا، گردن میں خون لگا ہوا تھا، اپنے بابا جان کا دوپٹے سے خون صاف کرتی ہے، کرنے کے بعد کہتے بابا آپ کی بیٹی سکینہ کی زندگی آپ کے بغیر پہ بیکار ہے، اے بابا جان میری زندگی بیکار ہو گئی ہے۔ بابا جان کئی دن سے سوچ رہی تھی آپ کے چہرے کی زیارت کر لی جائے، لیکن بابا جان ظالم بہت ظلم کر رہے ہیں، اتنا کہہ رہی تھی رو ہی رہی تھی۔ حضرت سیدہ سکینہ زیارت کر رہی ہے۔ حارث بن العقیدہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جس وقت حسین کی بیٹی نے اپنے باپ کا سر پاک صندوق سے نکالا تھا تو اس وقت میدان میں اتنی روشنی پھیل گئی تھی، اتنا اجالا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند آج زمین پہ اتر کے آ گیا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حارث بن العقیدہ کہتا میں نے دیکھا، کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچی کہتی ہے بابا اب میں آپ کو پھر صندوق میں رکھنے جا رہی ہوں ورنہ کوئی ظالم بیدار ہو جائے گا۔ یار اندازہ لگائیے سیدہ سکینہ کی زندگی دیکھیے کتنا بلک رہی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ نے پھر صندوق میں تالا ڈال دیا، پھر یہ لٹا ہوا قافلہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جا رہا تھا۔ چلتا چلتا شہر حلب سے 12 کلومیٹر پہلے، کتنے 12 کلومیٹر پہلے ایک نابینا بھیک مانگ رہا، بڑا غور سے سنیے گا، ایک نابینا بھیک مانگ رہا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ ڈھول تاشے وغیرہ کی آواز آ رہی تھی کیونکہ کوفی خوشی مناتے جا رہے تھے، جب اس نے دیکھا تو اس نے نابینا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ایسا لگ رہا کہ بارات آ رہی ہے۔ بچے نے کہا بارات آ رہی ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ قریب پہنچا تو اس نابینا کے لڑکے نے کہا بابا یہ بارات نہیں ہے، یہاں تو کٹے ہوئے سر نیزے پر نظر آ رہے ہیں، قیدیوں کے ہاتھوں کو بندھا ہوا پیچھے دیکھا جا رہا۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر حلب سے 12 کلومیٹر پہلے چوراہے پر پہنچا۔ اب وہ نابینا بھیک مانگ رہا تھا۔ نابینا نے کہا علی کے نام کی خیرات دے دو، نبی کے نام کی خیرات دے دو۔ نابینا نے بھیک کا سوال کیا، علی کے نام کی خیرات دے دو، نبی کے نام کی خیرات دے دو۔ سیدہ زینب کی چیخیں نکل گئیں یا اللہ
آج کئی مہینوں کے بعد کسی کی زبان سے بابا علی کا نام سنا ہے، نانا مصطفیٰ کا نام سنا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا جاؤ پتہ لگا کے آؤ یہ کون ہے۔ پتہ لگایا گیا، اس بھکاری کو قریب بلایا گیا۔ سیدہ زینب نے کہا اے سائل ایک مرتبہ اور کہہ دے کس کے نام سے بھیک چاہیے۔ بھکاری کہتا ہے علی کے نام کی خیرات چاہیے، نبی کے نام کی خیرات چاہیے۔